جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے۔ بے شک اور وہ تو آئیں گے، ابھی آئیں گے، آتے ہی ہوں گے۔ وہ تو آئیں گے، ابھی آئیں گے، آتے ہی ہوں گے۔ بس یہی سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے۔ بے شک اور جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف بے دیکھ، شک جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگی تجھ کو مدینے کی طرف بے دیکھ۔ شک بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور میں فقط خاک ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری۔ بس یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ اور نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے ہمارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی تم سینے سے جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ سامعات، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، یہ ان کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں آج ہم گھر سے نکل کر یہاں تک آ سکے، آپ اپنے گھر سے نکل کر یہاں تک آ سکی، ورنہ نہ یہ ہمارے بس کی بات تھی نہ یہ آپ کے بس کی بات تھی، کیونکہ جانتی ہیں عورت کا مقام کیا تھا۔ یہ وہ عورت تھی کہ جسے جینے کا حق نہیں تھا، یہ وہ عورت تھی جس کی کوئی عزت نہ تھی، یہ وہ عورت تھی جس سے پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، یہ وہ عورت تھی کہ جسے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا، یہ وہ عورت تھی کہ ایک عورت کے حرم میں جتنے چاہے مرد داخل ہو جائے، ایک مرد کے حرم میں جتنی چاہے وہ عورتوں کو داخل کر لے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، عورتوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ عورت کی زندگی سے بدتر جو ہے، جانوروں سے بدتر عورت کی زندگی تھی۔ اگر کمپیئر کیا جائے عورت کی زندگی کو اور جانوروں کی زندگی کو اس دور میں، تو جانوروں کو بھی بہت پیار سے رکھا جاتا تھا، لیکن عورت کو اس سے بھی کہیں درجہ ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ یہ عورت تھی جسے تعلیم کا حق نہ تھا، جسے جو ہے نکاح کے وقت ورثی کا حق نہ تھا، جس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہ تھا، کہیں بھی اس عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ لیکن قربان چاہیے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے، اور جتنا کرم میرے آقا نے ساری کائنات پر کیا اور رحمت للعالمین ٹھہرے، کائنات کی ہر شے پر میرے آقا نے احسان فرمایا، ہر شے میرے آقا کے صدقے میں ختم ہوئی ہے، لیکن تمام چیزوں میں بڑھ کر کے سب سے زیادہ جو احسان کیا ہے وہ میرے آقا نے ہم عورتوں پر کیا ہے، کیونکہ اگر میرے آقا ہم پر احسان نہ کرتے تو آج ہم زندہ ہی نہ ہوتے، آج ہمیں بھی جو ہے وہ درگور کر دیا جاتا، زمین میں گڑھا کھود کر کے دفنا دیا جاتا، اور اگر کبھی زندہ رکھا بھی جاتا تو ہماری زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہوتے۔ آج جو میری زبان کھلی ہوئی ہے، آج جو آپ یہاں سننے کے لیے آئی ہے، آج جو یہ بچیاں ہیں، آج جو مدرسے ہیں، آج جو کچھ بھی عورتوں کو حق ملے ہوئے ہیں، یہ فقط میرے آقا کی دین ہے۔ یہ جو پورے زبان چل رہی ہے، یہ جو کچھ دین کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ جو کچھ کان سن رہے ہیں، یہ فقط میرے آقا کا صدقہ ہے، ورنہ تو اس عورت کی کوئی اوقات نہ تھی کہ یہ عورت کسی کے سامنے زبان کو کھول سکے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، ساری کائنات ہی میرے آقا کے احسان کے ذمرے میں آتی ہے۔ اگر چاند کو روشنی ملی ہوئی ہے تو وہ میرے آقا کے صدقے میں ملی ہوئی ہے، سورج کا چراغ روشن ہے تو وہ میرے آقا کے صدقے میں روشن ہے، دریاؤں کو روانی ملی ہوئی ہے تو وہ میرے آقا کے صدقے میں ملی ہوئی ہے، ہواؤں کو جو ہے روانی ملی ہوئی ہے تو وہ میرے آقا کے صدقے میں ہے، پرندوں کو چہچہاہٹ ملی ہے تو وہ میرے آقا کے صدقے میں ملی ہوئی ہے، درندوں کو دہاڑ ملی ہوئی ہے تو وہ میرے آقا کے صدقے میں ملی ہوئی ہے، جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے آقا کے صدقے میں ملا ہوا ہے، زمین کا فرش بچھایا گیا وہ میرے آقا کا صدقہ ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا وہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اس آقا کی تعریف میری ناپاک زبان کیا کرے گی، جس کی تعریف خدا جو ہے وہ قرآن میں فرما رہا ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن پڑھتے چلے جائیے، فقط میرے آقا کی تعریف ہی ہو رہی ہے۔ کہیں میرے آقا کو طٰہٰ کہہ کر پکارا جا رہا ہے، کہیں یاسین کہہ کر کے
پکارا جا رہا ہے، کہیں آپ کے چہرے کی بات آ رہی ہے تو والضحیٰ کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کی زلفوں کی بات ہو رہی ہے تو واللیل کہا جا رہا ہے، کبھی آپ کی زبان کی بات ہو رہی ہے تو وما ينطق عن الهوى کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کے سینے کی بات ہو رہی ہے تو الم نشرح لک صدرک کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کی رفتار کی بات ہو رہی ہے تو سبحان الذی اسرا کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کے کردار کی بات ہو رہی ہے تو انک لعلی خلق عظیم کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے تو ورفعنا لک ذکرک کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کے مقام کی بات ہو رہی ہے تو قد جاءکم من اللہ نور کہا جا رہا ہے۔ سارا قرآن پڑھتے چلے جائیے، کہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہا، کہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہا، سارا قرآن پڑھ لیجئے۔ کہیں آپ چادر اوڑھ کر نکل رہے ہیں تو اللہ جو ہے یوں لاڈ اٹھا رہا ہے اپنے حبیب کے، او کالی چادر اوڑھنے والے یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر، سارا قرآن پڑھتے چلے جائیے، وہ جو ہے میرے آقا کی نعت ہی پڑھ رہا ہے۔ اتنی عظیم الشان ہستی، اتنی عظیم ترین ہستی ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لے کر کے آ گئی۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور یہاں آنے کے بعد جو ہے کیا کر رہی ہیں، جس کا جو حق ہے وہ کسے دلا رہے ہیں؟ تمام کائنات میں جس انسان کا، جانوروں کا، پرندوں کا، چرندوں کا، جس کا جو جو حق ہے میرے آقا نے وہ تمام حقوق انہیں دلائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے کرم میرے آقا نے ہم عورتوں پر فرمایا، اور جتنے بھی احسان میرے آقا نے کیے جس کا بھی تذکرہ ہم کریں وہ کم ہی کم ہے، اور جو آج ہم علم دین سیکھنے کی یا سکھانے کی بات کرتے ہیں تو یہ میرے آقا ہی کی دین ہے۔ اگر میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے یا آپ کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ جتنا علم دین سیکھنا ہر مرد کے لیے ضروری ہے اتنا ہی اتنی ضروری ہے عورت کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مرد تعلیم سیکھیں، یہ نہیں کہا کہ صرف مردوں کا حق ہے کہ وہ دینی تعلیم سیکھیں، بلکہ کہا کہ مسلم مرد اور مسلم عورت دونوں کے لیے تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے۔ دینی تعلیم کو فرض کیا، اور اتنی تعلیم تو ضروری ہے، اتنی تعلیم تو ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز، اپنا قرآن، اپنا غسل، اپنا وضو، جو دینی ضروریات ہیں، جو فرض ہے کرنا ضروری ہے، واجب ہے، ان کو وہ صحیح انداز میں ادا کر سکے۔ اگر کوئی مسلمان اتنی تعلیم نہیں رکھتا کہ وہ اپنی نمازوں کو، اپنی دینی ضروریات کو صحیح طریقے سے پورا نہ کر سکتا ہو تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ یہ عذر نہیں رکھ سکتا کہ اللہ میں جانتا نہیں تھا، مجھے نماز پڑھنے کے طریقے نہیں آتے تھے، مجھے روزے رکھنے کے انداز نہیں پتا تھے، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، مجھے جو ہے حج اور عمرے کے طریقے نہیں آتے تھے، میں نے جو ہے وضو اور غسل کے طور طریقے نہیں سیکھے تھے، مجھے پڑھایا نہیں گیا، میں جانتا نہیں تھا، مجھے سیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ رب العزت اس کا یہ عذر قبول نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ اگر مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، اگر کسی نے قتل کر لیا، کسی انسان نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اب اس کو کیا ہو گئی؟ سزا ہو گئی۔ کیس چلا عدالت میں، جج کے سامنے پہنچ کر کے اگر وہ قاتل یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا قتل کرنے کی سزا جو ہے قید عمر قید ہوگی یا پھانسی ہوگی، مجھے نہیں پتا تھا اس کی سزا یہ ہے، میں جانتا نہیں تھا، مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، تو جج صاحب اس کو ریلیز نہیں کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس کو جو سزا ہے وہ دی جائے گی، کیونکہ اس نے جرم کیا ہے۔ جب جو جرم کر لیا تو اس کی سزا پھر اسے ملنی ہی ہے۔ اسی لیے جو ہے ہم پر فرض کر دیا کہ علم دین اتنا سیکھنا تم پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اب جو نہیں سیکھیں گے اور پھر غلط طریقے سے اپنی نمازوں کو جتنا چاہے پڑھتے رہے، ساری زندگی کی راتوں کو جاگ جاگ کر کے پڑھتے رہے، لیکن اگر وہ غلط ہیں، وضو اگر غلط ہے، غسل اگر جو ہے وہ غلط ہے، یا قرآن پڑھنا جو ہے وہ انداز غلط ہے، تو پھر جتنی چاہے عبادتیں کر لے جو ہے وہ قابل قبول نہیں، اور جب قابل قبول نہیں تو ان
لیکن ثواب نہیں. جب ثواب نہیں تو اعمال نامے خالی ہیں. جب اعمال نامہ میں کچھ نہیں بچا تو پھر انسان کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اللہ پتہ چلا کہ علم دین کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اتنا دین سیکھنا تو ہر ایک پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی دینی ضروریات کو درست کر سکے. دوسری چیز جو آتی ہے کہ علم دین ہم نے تو سیکھ لیا لیکن یا تو آدھا ادھورا سیکھا یا سیکھنے کے بعد بھی ہماری صحبتیں غلط ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے, تو وہ سیکھا ہوا دین بھی یا سیکھی ہوئی معلومات بھی انسان کو گڑے میں لے ڈوبے. پوری صحبت کی میں بات کر رہی ہوں کہ انسان خود کتنا بھی نیک ہے, خود کتنا بھی اچھا ہے, لیکن اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط جگہ ہے تو وہ غلط لوگ, وہ غلط صحبت اسے ایک دن غلط جگہ لے کے پہنچتی ہے. کس طریقے سے ایک واقعہ کہ ایک شخص تھا, بڑا نمازی, بڑا دیندار, بڑا متقی, بڑا پرہیزگار, جو دینی تمام ضروریات پر عمل کر رہا ہے, ساری جو دینی باتیں ہیں وہ عمل کرتا ہے, ان پر نماز کا, روزوں کا, تمام چیزوں کا پابند. لیکن اس کی جو دوستی تھی وہ غلط لوگوں سے, عیسائیوں سے اس کی دوستی, کرسچن سے اس کی دوستی, یہودیوں سے اس کی دوستی, غلط لوگوں میں جو غلط لائن کے لوگ تھے ان سے اس کی دوستی تھی. اب دوستی یاری تھی, ملنا جلنا تھا. رمضان کا موقع آیا, پہلا روزہ شروع ہوا اور پہلے روزے کے دن بھی اس کے دوست آ گئے, جو عیسائی دوست تھے, جو مسلمان نہیں تھے, وہ آ کر کے اسے لے گئے بہانے سے اور جو ہے ایک جگہ پہنچے, ایک مقام پر پہنچے, دیکھا ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام ہوا ہے, ایک بہت بڑی دعوت سجی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی اچھی محفل سجی ہوئی ہے. اس کے دوستوں نے اصرار کیا کہ دیکھو یہ ایک بہت بڑی شاندار دعوت رکھی ہوئی ہے, ہمارے کچھ دوست باہر سے آئے ہوئے ہیں, اس لیے ہم نے بڑی دعوت کا انتظام کیا ہے, ہم سب دعوت کھانے کے لیے یہاں آئے ہیں, تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ, تم بھی ہمارے ساتھ دعوت کھاؤ. اس مسلمان نے کہا کہ میں روزے سے ہوں, آج ہمارا پہلا روزہ ہے, آج رمضان مبارک شروع ہوئے ہیں, میں روزے کی حالت میں کھا نہیں سکتا, میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں لیکن تم لوگ کھاؤ. لیکن جب جو ہے وہ بیٹھ گیا وہاں پر اور دوستوں کا اصرار بڑھتا رہا, دوستوں کی باتوں میں آ کر, اور دوست ناراض ہونے لگے. اس خوف سے اس نے آ کر کے دوستوں نے یہ پٹی پڑھائی کہ روزہ توڑ دو, بعد میں رکھ لینا, جو بھی کمی بیشی ہوگی, جو بھی تمہارے مسئلے مسائل ہیں وہ بعد میں رکھ لینا, ابھی دوستوں کا دل توڑنا بھی تو برا ہے, دوستوں کا دل رکھ لو, دوستوں کی خاطر کر لو. کیا اتنا بھی نہیں کرتے, اتنی سی دوستی ہے. اور جو ہے اسے ایسا بہکایا کہ اس انسان نے کیا کیا, اپنا روزہ توڑ دیا. رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے اور کھانا کھا رہا ہے, روزہ توڑ دیا. پہلا گناہ یہ کیا کہ روزہ توڑ دیا, جی بھر کے کھایا, بہت ہنسی مذاق اور بہت کچھ جو ہے عیاشیاں چل رہی ہے. اب دوسرے گناہ کی باری آ رہی ہے. وہ عیسائی تھے جن کا کوئی لنچ اور ڈنر شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, ان کے لیے جیسے ہمارے لیے زمزم مقدس ہے, ان کے لیے وائن مقدس ہے, ان کو جو ہے شراب کو مقدس سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. تو جو ہے شراب کا دور چلا, سب نے شراب پینی شروع کی. اس کے دوستوں نے اسے بھی بہکایا کہ تھوڑی سی پی لو, ہمارا دل رکھنے کے لیے پی لو, سب پی رہے ہیں تم بھی پی لو, سب پیئیں گے تم نہیں پیو گے تو اچھا نہیں لگے گا. اور اس نے جو ہے منع کیا کہ ہمارے یہاں شراب حرام ہے, ہم شراب نہیں پیتے ہیں, مجھے معاف کر دو, میں یہ جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن دوستوں کی دوستی اور دوستوں کی یاری نے اسے مار ڈالا, اور پھر جو ہے دوستوں کے بہکاوے میں آ کر کے اس نے پھر شراب کے 1 گھونٹ 2 گھونٹ 4 گھونٹ بوتل پہ بوتلیں چڑھاتا چلا گیا. اور یہ حال ہوا کہ بالکل نشے میں دھت ہو چکا ہے, عقل و ہوش کو بالکل کھو چکا ہے, اور بالکل جو ہے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا ہے. اللہ گناہ کیا کر لیا, شراب نوش کر لی ہے. اب تیسرے
गुनाह की बारी आ रही है। अब उसके दोस्तों ने क्या किया, ये सारी प्लानिंग थी कि मुसलमान को कैसे बदनाम किया जाए, मुसलमान को कैसे नीचे दिखाया जाए, मुसलमान को कैसे ज़लील व ख्वार किया जाए। अब तीसरे गुनाह की बारी आई कि जब वो नशे में धुत हो चुका है, जब वो मुकम्मल तौर से नशे में आ चुका है, अब उसके सामने लड़कियों को ला करके रख दिया, खूबसूरत हसीनाओं को ला करके रख दिया और तन्हाई दे दी। अब उसके साथ जो गलत काम भी हो गए, ज़िना के मामलात भी हो गए और उन्होंने इसी तरीके से मामला हुआ। जब उसे होश आया है बाद में, जब सब कुछ याद किया कि मुझसे इतने बड़े बड़े गुनाह हो गए, रोजा भी तोड़ा, शराब भी पी और फिर ज़िना भी हुआ, रोता रोता पहुंचा है। हज़रत अली का वो दौर था, हज़रत अली शेर खुदा की बारगाह में पहुंचा और रोते हुए अर्ज़ करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ फरमा दीजिए कि मुझसे बहुत बड़े बड़े गुनाह हो गए। उसने जो है गुनाहों की फहरिस्त जब गिनवाना शुरू की तो पहले ये नहीं कहा कि मैंने जो है रोजा तोड़ा, ये नहीं कहा कि मैंने शराब पी, ये नहीं कहा कि मैंने ज़िना किया। उसने कहा कि अली मेरा सबसे बड़ा गुनाह यही है कि मेरी दोस्तों की सोहबत गलत थी, मैं गलत जगह उठता बैठता था और उस गलत उठने बैठने ने मुझे कहीं का न छोड़ा। मेरा ईमान, मेरे अमाल, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सिर्फ किसकी वजह से, एक गलत सोहबत की वजह से। तो ये भी जरूरी है, हम सिर्फ ये समझते हैं कि हम तो सीख रहे हैं, हम तो जान रहे हैं, हम अच्छे हैं तो इतना काफी है। नहीं, हम खुद अच्छे हैं ये काफी नहीं है। हमारा जो सर्कल है, जहाँ हम उठते बैठते हैं, जहाँ हमारा रेगुलरली उठना बैठना है, वो भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो गलत है तो यकीनन हम उन जैसे हो जाएंगे। एक न एक दिन हम भी उन जैसी गलतियाँ कर बैठेंगे। तो अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ तो लाएं, मदरसों की तरफ तो लाएं, लेकिन उसके बाद सिर्फ ये ना समझें कि मदरसों में डाल दिया तो हमारे बच्चे नेक बन गए। नहीं, मदरसों के बाहर फिर उनकी क्या जो है एक्टिविटीज है, कहाँ उठते बैठते हैं, किन लोगों में उठना बैठना है, कौन दोस्त हैं, कौन यार हैं उनके, नुक्कड़ पर किन के साथ खड़े होते हैं, आना जाना किन लोगों के साथ है, ये तमाम चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। वरना आज जो हालात आ चुके हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। आज हमारे नौजवान जो सिगरेट के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं, जो चरस गांजा में पड़े हुए हैं, जो शराब तक पहुंच चुके हैं, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अपने बच्चे की तरबियत शायद घर में तो अच्छी की, लेकिन बाहर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो बाहर जाकर के किन लोगों में उठते बैठते हैं, उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। तो दोनों तरफ तवज्जो करना जरूरी है कि हम बच्चों को घर की भी तरबियत दें और आप बाहर की तरफ भी उनकी ध्यान रखें, उनकी तरबियत करें कि वो बाहर किन लोगों में उठते बैठते हैं। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है कि इल्म दीन हम खुद भी सीखें, बच्चों को इल्म दीन की तरफ भी डालें। दूसरी चीज सोहबत आती है कि उनकी सोहबत का ख्याल रखें। फिर इंसान को नेक बनने के लिए तीसरी चीज जरूरी है अखलाक, कि अच्छे अखलाक का होना जरूरी है। अगर इंसान बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, पीर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं, उसके पास देने को मोहब्बत नहीं, लोगों से बात करने के तरीके नहीं, लोगों को डांट करके डपट करके भगा दिया जाता है, लोगों से बात करने के लिए मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है, यकीन की तबलीग करते तो हैं लेकिन मोहब्बत से नहीं करते, तो फिर मोहब्बत और अखलाक के बगैर जो है कोई काम वो खुलूस नहीं कहला सकता है। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम जिंदगी को उठा करके देखें तो मेरे आका जो सरवरे कायनात हैं, जो मुख्तार कुल कायनात हैं, मगर मेरे आका ने मजाल है कि किसी दुश्मन पर भी कभी हाथ उठाया हो पलट करके। मेरे आका ने वो लोग कि जिन्होंने 13 साल तक मेरे आका को इतना तंग किया, उम्र के 40वें हिस्से में आपने ऐलान किया है, नबूवत का ऐलान किया, इस्लाम का ऐलान किया और 13 साल तक आप कहाँ रहे हैं, मक्के में रहे हैं, मक्की जिंदगी गुजारी है। कौन सा दौर था वो, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, घर से बाहर निकलते मेरे आका
آقا تو پتھر مار رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، راستوں پر چل رہے ہیں تو آپ کی چادر کو کھینچ رہے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے کوڑا ڈال رہے ہیں، کچرا ڈال رہے ہیں، کہیں آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو جانور کی گندگی لا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ رہے ہیں۔ بتائیے ذرا اگر کوئی ہمارے ساتھ یہ کرے تو ہم تو زمین آسمان ایک کر کے رکھ دیں گے، کیا رے پناہ کی مجال کیا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ لیکن میں کس ہستی کی بات کر رہی ہوں؟ وہ ہستی کہ جس کی انگلی کا اشارہ ہو تو سورج پلٹ کر کے آ جایا کرتا ہے، جس کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، جس کے لیے میرے اللہ نے فرمایا تھا کہ اے حبیب کہو تو ان پہاڑوں کو تمہارے لیے سونا بنا دوں، سونے کے محلوں میں تم رہو، سونے چاندی کے برتنوں میں تم کھایا کرو، مگر میرے آقا نے منع کر دیا کہ اے رب العزت نہیں، مجھے میری امتی جو غریب امت ہے مجھے ان کا خیال ہے، اگر میں نے بادشاہوں کی زندگی گزاری تو میری غریب امت مجھے کیسے فالو کرے گی، وہ میری سنتوں پر کیسے عمل کرے گی۔ اس لیے جو ہے میرے آقا نے کون سی زندگی گزاری ہے جانتی ہیں؟ کئی دنوں تک، تین دنوں تک آپ کے منہ میں ایک نوالا بھی نہیں جایا کرتا تھا۔ ہم ایک دن میں تین بار جو ہے کھایا کرتے ہیں، 2 ٹائم کھانا ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے، 2 ٹائم جو ہے ناشتہ ہوا کرتا ہے، ایک دن میں 4 بار ہمارے یہاں چولہے جلتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کے یہاں چولہے کب جلا کرتے تھے جانتی ہیں؟ ازواج مطہرات فرمایا کرتی تھی کہ ہم ایک چاند دیکھتی، دوسرے مہینے کا چاند دیکھتی، تیسرے مہینے کا چاند دیکھ لیا کرتی تھی، 2 مہینے کے اوپر ہو جایا کرتے، 2.5 مہینے، 3 مہینے ہو جایا کرتے تھے، ہمارے گھروں کے چولہے نہیں جلتے تھے۔ اللہ ہو رہا ہے پانی پر گزارا، کہیں سے سوکھی روٹی آ گئی اس کو پانی میں بھگو کر کھا لیا، کہیں سے کچا دودھ آ گیا وہ پی لیا، کھجور آ گئی وہ کھا لی، یوں ہی زندگی گزار دی۔ ساری زندگی میرے آقا کی 53 سالہ زندگی بچھا کر کے دیکھ لیں، میرے آقا جو ہے مکہ کی زندگی اور آگے کی جو ہے آگے کی لگانے 10 سال اور مدینے کی ساری زندگی ہم جو ہے آپ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھے تو کبھی بھی 2 وقت کا کھانا آپ نے نہیں کھایا، اگر صبح کا کھا لیا تو رات کا نہیں کھایا، رات کا کھا لیا تو صبح کا نہیں کھایا۔ وہ زندگی پیٹ پر پتھر بنے ہوتے تھے کہ جب بھوک کی شدت ہو رہی ہے، بھوک پریشان کر رہی ہے، لیکن خود پر جبر کرنا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کبھی حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ میرے آقا چارپائی کے پائے پر جو ہے اپنا پیٹ ٹکائے ہوئے ہیں اور الٹا لیٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیوں اپنے پیٹ کو ایسی تکلیف دے رہی ہے کہ چارپائی کے پائے کے اوپر اپنا پیٹ رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ بھوک کی شدت ہے، کئی دنوں سے منہ میں ایک نوالا بھی نہیں گیا ہے، یہ کون ہستی برداشت کر رہی ہے؟ ہائے وہ ہستی جس کی خاطر ساری کائنات سجائی گئی ہے، وہ میرے آقا یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی بار بار ان کے گھروں پر جاتے، بار بار دروازے کھٹکھٹاتے، بار بار کہتے آ جاؤ، جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں نیک راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ میرے آقا کا اخلاق ہے اور اسی اخلاق کو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہے ہم سیکھ اور سیکھنا جو ہے سکھانا بہت کر دیتے ہیں، لیکن آج جو ہم میں کمی ہے، معاشرے میں بھی ہم دیکھ لیں نیک پرہیزگار لوگ بہت مل جائیں گے جو 5 وقتہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہوتے، زبانوں پر مٹھاس نہیں ہوتی، زبانوں پر محبت نہیں ہوتی۔ اور جانتی ہیں کہ محبت یہ وہ چیز ہے، اچھے اخلاق یہ وہ چیز ہے کہ ہم محبت سے کسی کو جو ہے کہنے والوں نے کہا ہے کہ محبت کے ساتھ تم کسی کو زہر بھی پلا کر پی جائے، اور یہی ڈانٹ کر مار کر نفرت کے ساتھ میں تم سامنے والے کو شہد بھی دو گے تو وہ بے شک اگر ہم کسی کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں،
किसी को समझाना चाहते हैं कि नमाज़ें पढ़ो, दीन की तरफ आओ, बुराइयों को छोड़ दो, तो उसे टॉर्चर करके नहीं, उसे ताने दे करके नहीं, उसे जलील करके नहीं, चार लोगों में, बल्कि उसे तन्हाई में मोहब्बत के साथ समझाओ, अच्छे अखलाक के साथ समझाओ, तो यकीनन वो एक न एक दिन बुराई को छोड़ करके नेकी की तरफ आ ही जाता है। हम अपने माशरे की बात कर लें कि हमारे यहाँ शौहर बीवी के मामलात बड़े बिगड़े हुए थे कि शौहर न बीवी को इज्जत देने तैयार है, न बीवी शौहर के हक अदा करने को तैयार है। लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं, तलाक जो है पहले कहीं कहीं सुना करते थे कि किसी गांव में कहीं तलाक हो गई, लेकिन अब तो हर मोहल्ले में तलाकशुदा का मामला नजर आ रहा है। तो ये घर के घर क्यों तबाह हो रहे हैं, ये घर के घर क्यों टूट रही हैं? इसकी वजह यही है कि कोई भी एक दूसरे को मोहब्बत और इज्जत देने को तैयार नहीं है। न सास बहू को देना चाहे, न बहू सास को देना चाहे, न भाई बहन को देना चाहे, न बहन भाई को देना चाहे। जब हर तरफ से नफरत की आग उगल रही है, हर एक जो है एक बात के बदले चार बातें सुना रहा है, तो कहाँ से घर जो है जहन्नम नहीं बनेगा, फिर क्यों वो जन्नत का टुकड़ा बनेगा? तो अगर मोहब्बत को हम लेकर के आ जाए, मोहब्बत के साथ काम करना शुरू करें, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करें, तो जो है यकीनन हमारे मामलात बचते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके का वाकया है कि बहुत ही नेक शख्स था, उसकी शादी हुई, और जब शादी हुई, नई शादी हुई, जो दुल्हन घर आई, वो दुल्हन नमाजों से दूर, दीनदारी से दूर। अब ये जो शौहर था वो पक्का नमाजी, दीनदार इंसान, तहज्जुद गुजार इंसान, जब वो ऐसी बीवी को देख रहा है कि जिसके फर्ज नमाजों का ही पता नहीं है, तो जो है नवाफिल वगैरह जो उसने जो है एक दो बार कहा कि नमाजों की पाबंदी करो, दीनी मामलात की पर्देदारी करो, जो भी दीन की जरूरी बातें हैं उनकी पाबंदी करो, लेकिन उसने इग्नोर किया, उसने नजरअंदाज किया। फिर इस शौहर ने क्या किया, उस पर सख्ती करना शुरू कर दी, फिर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, फिर उसे जलील करना शुरू कर दिया, पूरे खानदान के सामने उसे जो है मार रहा है, पीट रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और जो है वो औरत भी सुनने का नाम नहीं ले रही है, वो भी जिद्दी बनी हुई है, और किसी और को सुनने का नाम जो है उसकी बातों को नहीं सुन रही है, इग्नोर किए जा रही है। अब वो जो शौहर साहब वो तंग आ गया, परेशान हो गया वो इंसान कि क्या किया जाए, ये तो सुधरने का नाम नहीं ले रही है, और मैं एक ऐसी औरत के साथ कैसे गुजारा करूं कि जो नमाजों की तरफ तवज्जो नहीं करती है, जिसे न पर्दे का ख्याल, न नमाजों का ख्याल, न बात करने की तमीज कुछ भी नहीं है। आखिर जब वो परेशान होकर के कहाँ पहुंचा, आलिम दीन के पास पहुंचा। देखिए, जब आलिम दीन होता है, इंसान दीन को जानने वाला होता है, दीन को जानता है, समझता है, तो वो हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ मामलात को हल भी किया करता है। अगर ऐसे ही हम किसी और जाहिल के पास चले जाएं, कोर्ट कचहरी में चले जाएं, तो सीधे क्या होगी, सेपरेशन होगी, कि तलाक को खत्म करो, क्यों इतनी झंझट को बोल ले रहे हो, क्यों रोजाने की चिटचिट को जो है सर पे चढ़ा रखा है, खत्म करो मामला, दूसरी देखो, ये मामला होता है। देखिए, जब आलिम दीन होता है तो वो यूं घरों का सवारा करता है। उस आलिम दीन के पास वो नौजवान गया और उसने कहा कि मेरे घर में ये मामला चल रहा है, हज़रत मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे कोई तजवीज़ बताइए, मुझे कोई जो है हल बताइए, इलाज बताइए कि मैं किस तरीके से अपनी बीवी को सुधारूं, उसको दीन की तरफ लेकर के आऊं, उसको नेक बनने पर जो है मजबूर कर दूं, और वो खुशी खुशी के साथ दीनदार औरत बन जाए, मुझे ऐसा कुछ बता दीजिए। हज़रत ने उसके सारे मामलात पूछे कि तुम्हारा बात करने का तरीका क्या है, तुम उसके साथ कैसे बिहेव करते हो, तुम उसको मारते पीटते हो या सख्ती करते हो, सारी बातें पूछी, और फिर जड़ जो थी बात, मसलों की जड़ वो समझ में आ गई। कहा कि कभी घर में घुसकर सलाम किया है? कहा कि हाँ, घर में घुसता हूँ, सलाम सभी को करता हूँ, घर में दरवाजे से इंटरव्यू में सलाम कर लिया सलाम, और बात हो गई तो खत्म हो गई। कहा कि कभी बीवी को सलाम किया है? कहा था ये कैसी बात है, बीवी को कोई सलाम करता है? उसको इज्जत कब दी जाती है? घर में कर लिया, बस सबको कर लिया, हो गई बात। कहा कि आज ऐसा नहीं करोगे, आज इससे अपनी आदत बदल दो, घर में घुसो, सलाम सबको जो करोगे वो करोगे, लेकिन कमरे में बैठी हुई बीवी के पास जाकर के उससे अलग से सलाम,
اسے اسپیشلی سلام کرو. کہا کہ حضرت یہ تو بڑا مشکل ہے. کہا تو مارنا پیٹنا جوتیوں کی بات ہے اور کہاں سلام کرنے کو کہہ دیا. ٹھیک ہے لیکن آپ کی بات مان لی جائے گی. ٹھیک. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ابھی جو گھر جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے, مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے جاؤ. کہا کہ گھر میں سب کو کھلانی ہے. کہاں سب کو کھلانی ہے؟ دسترخوان پر بیٹھو گے, کھانا جب سب کھا لیں گے تب مٹھائی کا ڈبہ کھولنا, بیوی کے ہاتھ پر رکھنا, پھر اسے کھول کر کے پورے گھر کے سامنے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلانا, اس کے منہ میں رکھنا. کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں, جانتے ہیں آپ یہ کون سا کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ کام میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اپنے ہاتھوں سے عائشہ کو کھلایا کرتے تھے. جو ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے, جہاں سے عائشہ نوالا اٹھایا کرتی وہیں سے میرے آقا نوالا اٹھا کر کے کھایا کرتے. جس گوشت کی بوٹی کو حضرت عائشہ منہ سے لگا کر کے کھایا کرتی, اسی بوٹی کو اٹھا کر اسی جگہ سے کھایا کرتے. اور جو ہے جس جگہ سے جس پیالے کو اٹھا کر جہاں سے عائشہ منہ لگا کر پانی پیا کرتی وہیں سے میرے آقا بھی پیا کرتے. یہ میرے آقا کی سنت ہے جسے ہم نے جو ہے ہندوؤں اور مسلموں کو دیکھ کر کے ترک کر دیا. بیوی کے ساتھ بیٹھنے کو لوگ غلط سمجھتے ہیں, انہیں شرم نہیں, انہیں حیا نہیں, جبکہ محبت اور عزت کی دینا میرے آقا نے سکھایا ہے. اور یہاں حضرت نے ان سے یہی بات سمجھائی کہ آج تمہیں یہ کام کرنا ہے, اور سمجھا کر کے بھیج دیا. چلے ہیں شوہر صاحب گھر کی طرف. گھر میں داخل ہوئے ہیں, مٹھائی کا ڈبہ بھی دے دیا ہے. سلام کر کے اندر داخل ہوئے ہیں. کمرے میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے, انتظار میں ہے کہ آج بھی مار پیٹ گالی گلوچ اور جو ہے بہت ساری صلواتیں سننے کو ملنی ہے, بہت سارے جو ہے ذلیل ہونا ہے, تعنے سننے ہیں. لیکن آج جو ہے شوہر جب کمرے میں داخل ہوا ہے تو اس نے سلام کیا ہے. اور جب بیوی نے سلام کے الفاظ سنے تو وہ چونک گئی کہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں, یا آج بدلے بدلے سرکار کیوں نظر آ رہے ہیں, یا آج بدلے بدلے مزاج کیوں نظر آ رہے ہیں. سلام کا جواب دیا اور حیرت میں ہے کہ آج کوئی ڈانٹ نہیں, آج کوئی ڈپٹ نہیں, آج نمازوں کا سوال نہیں کیا, آج کوئی بات نہیں پوچھی. بڑی خاموشی کے ساتھ دسترخوان لگ گیا. سارے لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے. کھانا جب سب کھا چکے, شوہر مٹھائی کا ڈبہ نکال کر کے لائے. بیوی یہ سامنے رکھا کہ لو بیگم صاحبہ, آج آپ کے لیے ہم مٹھائی لے کر کے آئے ہیں. بیوی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی کہ جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو, جیسے کسی اور دنیا میں پہنچ گئی ہو. اسے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جو مار کر کے بات کیا کرتا تھا, یہ وہی انسان ہے جو سب کے سامنے ذلیل کیا کرتا تھا. خیر مٹھائی کا ڈبہ کھولا جا رہا ہے اور پھر شوہر نے اپنے ہاتھ سے مٹھائی اٹھائی ہے. پورے گھر کے سامنے, پورے خاندان کے سامنے بیوی کو لقمہ کھلایا ہے مٹھائی کا. بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجیے, میں نے آپ کی عزت نہیں کی, میں نے آپ کو حکم نہیں مانا. کتنی مشکلات تھی, طلاق تک نوبت پہنچ جاتی, گھر ٹوٹ جاتا, لیکن کس کی وجہ سے بچ گیا؟ صرف ایک مٹھائی کے ڈبے اور سلام سے گھر بچ گیا. اس نے اس کی بات مانی, جہاں محبت ملی, یہاں سے عزت ملی, تو بیوی نے بھی سر جھکا دیا. نمازوں کی پابند ہو گئی, دیندار عورت بن گئی, جیسا وہ چاہتا تھا ویسے بن گئی. تو محبت, اچھے اخلاق, میٹھے بول, عزت دینا, یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیا کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ حل کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا؟ مولوی کا ہاتھ, عالم دین کا ہاتھ تھا, کہ وہ خود جانتے تھے کہ میرے آقا کی حقیقی سنت کیا ہے, اور اسی سنت کو آپ نے آگے پہنچایا. تو علم دین ہوتا ہے انسان کے پاس تو وہ جانتا ہے کہ دنیا میں جو چل رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, جو سیرت میں موجود ہے, وہ حقیقت میں اسلام ہے. اور جب وہ اپلائی کیا جائے گا, جب وہ ہمارے معاشرے میں فالو کیا جائے گا, تب صحیح طریقے سے زندگی گزرے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دین سیکھیں, دین کو جانیں, سمجھیں, اپنی زندگی کو بھی سدھاریں. اور جب ایک اچھا عالم بن جاتا ہے, جب ایک نیک انسان کو خود بن جاتا ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر دوسروں کو بھی ہدایت دیتا ہے. اب ہم یہ سوچیں اور کہ ہم کیا کر سکتے ہیں.
ये मर्दों का काम है। चलो भाई, आलिम की बात की समझ में आ गया कि आलिम मदरसों में पढ़ें जाएं और फिर इमामत करें और वो लोगों के मसले हल करें, वो लोगों को दीन की दावत दें। हमें तो किसी संभालना है, हमें तो बच्चे संभालने हैं, हमें तो घर की सफाई सुथराई देखनी है। ये हमारा काम नहीं, ये हमारे बस की नहीं, वैसा नहीं है। हम अपनी तारीख उठा करके देखें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हदीसें हम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ है। आज जो हम हदीसें जानते हैं, मेरे आका की रिवायतें जो हम तक पहुंची है हदीस रिवायत रावियों के जरिए, उसमें सबसे बड़ा हाथ हज़रत आयशा का है कि आपने जो है आपके यहाँ दर्स लगा करता था, मजमा सहाबा का मजमा हुआ करता, पर्दे के पीछे से आप दीन की बातें बताया करती, उन्हें हदीसें सुनाया करती। जब सहाबा किराम का किसी मसलों पर जो है उनमें मामला बिगड़ जाते कि किसी मसले का हल नहीं निकल रहा है, तो कहाँ पहुँचते? हज़रत आयशा के पास पहुँचते कि ये वो औरत है जो मसलों को हल कर सकती है, हुजूर की बीवी है, हुजूर की हर अदा को जानती हैं, हुजूर के मामलात को जानती हैं, तो ये बेहतर बता सकती हैं। हज़रत आयशा का दौर ले लीजिए, उनके बाद का दौर ले लीजिए, बीवी फातिमा ज़हरा है, बीवी खदीजा कुबरा है, तमाम की जो है हम बात कर ले, राबिया बसिया है और भी दीगर बात कर ले हम, हर एक ने जो है अपने अपने दौर की जो भी आलिमा फाजिला आबिदा जाहिदा रही है, उन्होंने दीन की तबलीग की है। खुद दीन तो सीखा लेकिन लोगों को भी दीन की तरफ लेकर के आए हैं, लोगों में दीन की बातें सिखाई हैं, लोगों को जो है दीन की तरफ बुलाया है, लोगों में दीन की बातों के ऐलानात किए हैं, उन्हें जमा करके दीन की बातों की तबलीग की है और लोगों को नमाजी और रोजेदार बनाया है। वो लोग कि जो दीन से दूर थे, जिन्हें कलमा नमाज तक नहीं आती थी, औरतों ने दीन की तबलीग की है और उन तक जो है दीन की बातों को पहुंचाया है। औरतों का बहुत बड़ा हाथ है, इतना बड़ा हाथ है कि अगर हम बात करते हैं आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कि बड़े गरीब नवाज हैं, वो बहुत बड़े वली हैं, हम बात करते हैं गौसे आज़म की, हम बात करते हैं दीगर औलिया इकराम की, तो वो वली अपनी उन्होंने मेहनतें की कि घर बार छोड़ा, दुनिया छोड़ी, बहुत मेहनत की, लेकिन शुरुआत कैसे हुई उनकी माँ जो है वो नेक औरतें थी, उनकी माँ खुद वलिया थी। जब वो नेक खातून थी तो अपनी औलाद को जो है लोरियों में कुरान सुनाया है, लोरियों में लोरियों में नबियों के वाक़यात सुनाए हैं, कुरान के किस्से सुनाए हैं, नबियों की बातें बताई हैं, सहाबा के किस्से सुनाए हैं। इस तरीके से अपने बच्चों को परवान चढ़ाया है। फिर यही बच्चे कोई गौसे आज़म बन गया, कोई बख्तियार काकी बन गया, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बन गया, कोई निज़ामुद्दीन औलिया बन गया। माँ का हाथ पीछे हमेशा रहा है। और बात करें शहीद आज़म की, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, करबला का जो शहज़ादा है, बेशक उनका कमाल था, लेकिन उनके पीछे जो मेहनत है वो फातिमा ज़हरा की मेहनत है। ज़हरा ने वो मेहनत की थी कि उनके बच्चे जो है वो करबला में अपना हुनर दिखाते हुए नजर आए हैं, दीन की खातिर सब कुछ लुटाते हुए नजर आए हैं। तो हम ये ना सोचा करें कि औरत कुछ नहीं कर सकती, औरत को सिर्फ खाना पकाना है, नहीं, औरत ही सब कुछ कर सकती है। औरत अगर चाहे तो घर को बिगाड़ करके रख दे, औरत अगर चाहे तो घर को सुधार करके रख दे, औरत चाहे तो वो घर को जन्नत का एक टुकड़ा बना दे, और अगर वही औरत चाहे तो घर को जहन्नम का टुकड़ा बना दे। हम औरतों पर डिपेंड करता है। इस्लाम औरत को घर की मलेकार कहता है, घर की जो है मालकिन कहता है। मर्द का काम बाहर का होता है, घर की देखरेख, घर वालों को सिखाना, घर की तरबियत करना, घर वालों में जो है तौर तरीके राइज करना, ये सब औरत का काम होता है। अब चाहे तो वो अच्छी राह पर डाल दे, चाहे तो अब वो बुरी राह पर डाल दे। घर बाहर से बच्चा जो है कोई चीज को बगैर पैसों की लेकर के आ जाए, किसी की छीन करके ले आए, दुकान वाले को बेवकूफ
मखलूक बना करके ले आए। अब ये माँ का काम है या तो उस बात पर हंस ले कि वाह जी मेरा बच्चा क्या काम करके आया है, पैसे भी ले आया है, चीज भी ले आया है। यहीं से बिगड़ने की शुरुआत होती है। फिर यही बच्चा डाकू, लुटेरा और चोर बनता हुआ नजर आता है। और यहीं पर वो माँ भी नजर आती है कि जो बच्चे को मारती है, सख्ती करती है, समझाती है और वापस भेजती है कि जा उनसे माफी मांग, पैसे दे कर क्या, ये चीज बता और इसकी कीमत जो है वो अदा कर दिया। तो दोनों तरीके हमारे सामने हैं। चाहे तो हम हंस लें बच्चों के गालियां देने पर, चाहे तो हम बच्चों के डांस करने पर खुशी मना ले कि गालियां दे रहा है हमारा बच्चा और जो है गाने गाता है, डांस करता है, हम इस पर हंस ले, खुशी मना ले। तो यही बच्चा फिर आगे जाकर शराबी जुआरी बनता हुआ नजर आता है, सूदखोर बनता हुआ नजर आता है। और अगर हम उसके गलत काम पर वहाँ उसको प्यार से रोके टोके समझाएं, मोहब्बत के साथ समझाएं, तो फिर वो बच्चा एक इंसान बनता हुआ नजर आता है। तो दोनों बातें हमारे सामने हैं, दोनों चीजें जो है वो हमें सामने रखनी है और फिर खुद फैसला करें हम कि हमें अपना बच्चा बाद में जवान होकर के एक शराबी, जुआरी, सूदखोर, माँ बाप को हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाला, उनकी दवा का ख्याल ना रखने वाला, उनके साथ एक वक्त की रोटी खाने पीने वाला ऐसा बेटा चाहिए या जो है एक नेक फरमाबरदार बच्चा चाहिए जो माँ को सलाम करे, जो माँ की इज्जत करे, जो माँ का ख्याल रखे, जो माँ का हाल अहवाल पूछे, जो माँ की जरूरतों का ख्याल रखे, जो घर वालों का ख्याल रखे, ऐसा बच्चा चाहिए। ये फैसला हमें बाद में नहीं करना है, ये शुरुआत ही से करना होगा जब बच्चा अभी 1-2 साल का हो गया है, उसकी समझ अभी शुरू हो रही है। यहाँ से हमें उसका सहन बनाना है। हम सोचते हैं अभी ये बच्चा अभी क्या करेगा, ये बड़ा होकर खुद सीख जाएगा, तो वो बड़ा होकर सीखता नहीं है, बड़ा होकर हमें सिखाता है। इसलिए जो है बच्चों की तरबियत को शुरू से करने पर ध्यान